پردہ نشی مائیں بہنیں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ آقا کی بارگاہ میں ہم سب لوگ مل کر کے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے بلند آواز سے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا نام ہے اس بستی کا؟ حضرات، آپ کی یہ محبت بھری بستی جس کا نام محمد پور بستور، جی، یہاں پر ہماری پہلی حاضری ہے، جی، اور معلوم ہوا ہے کہ ہر سال الحمدللہ آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں۔ جی، اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے تو یہ کام ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ عشاء کے بعد سے اب تک بڑی کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ ممبر شریف پر اچھے اچھے علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ جلوہ گر ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے شاہکار ترنم، شاعر اسلام، شان عرب، انہوں نے بہت اچھے انداز میں پڑھا، اور امام صاحب قبلہ کی حضرت مولانا فرمان صاحب، ان کی نظامت کے اندر خطابت تھی اور خطابت کے اندر نظامت۔ پتہ چل جاتا ہے نا، جو جس چیز میں ماہر ہوتا ہے تو ایک دو باتوں میں ہی وہ اپنا ایڈریس اور پتہ دے دیتا ہے۔ ماشاءاللہ اچھی خطاب بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے شاید میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو سب سے اچھا میں ہی ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں تو سب سے بڑا گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جو بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، یا ہماری بہنوں میں، بھائیوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو۔ ایک حدیث شریف ہے، اور حدیث شریف بولتے ہیں نبی کے فرمان کو۔ جو نبی نے کہا، بیٹا توجہ، او بیٹا میرے چاند، جو نبی نے کہا وہ حدیث، جو نبی نے کیا وہ بھی حدیث، یا جو نبی کی موجودگی میں صحابہ نے کام کیا یا کہا اور نبی اس سے راضی رہے تو وہ بھی حدیث۔ تو نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ پیارو، اس کا مطلب سنو، اللہ تعالیٰ تمہاری دولت، برکتیں دے مولا،
تمہارے روپیے پیسے، تمہاری بناوٹ سجاوٹ، اللہ تعالی یہ سب کچھ نہیں دیکھتا ہے. تمہاری شکلیں صورتیں نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، تمہاری دولتوں کو نہیں دیکھتا. ولیکن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے تمہارے اعمال اور دل کے حالات کو دیکھا کرتا. پتہ نہیں کون ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جانور آیا. کون آیا بولو؟ انسان نہیں تھا وہ. اور اس جانور کا نام جس کو ہم اور آپ گدھا بولتے ہیں، حمار. اسٹیج کے پیچھے کچھ بھائی لگ رہا مشورہ کر رہے ہیں، ان کی باتیں مجھ تک آ رہی ہیں. ہاں، اسٹیج کے پیچھے جو بھائی ہیں ان سے گزارش ہے یا تو آگے آ جائیں یا گھر چلے جائیں، کیونکہ جب محفلوں سے کچھ ملتا ہے تو کچھ چلا بھی جاتا ہے. بس یہ جملہ سمجھیو میرا. ایک جانور آیا. کون؟ گدھا. کالے رنگ کا تھا. کب؟ اللہ کے رسول اور صحابہ خیبر کی جنگ فتح کر کے آ رہے تھے. کس کی جنگ بولو؟ خیبر کی. وہی باب خیبر جو مولا کائنات حضرت علی نے ڈھال بنا لیا تھا. توجہ رکھو. وہ گدھا آ کر کے کہنے لگا، آقا، پیارے آقا، میں آپ سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. اب ایک جانور جب بولی میں بولنے لگے تو لوگ تعجب کریں گے. میرے نبی بولے، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ آقا، میرے سب سے بڑے والے دادا جو تھے، مجھ تک، ان سے لے کر کے مجھ تک 60 نسلوں میں گدھے ہی ہوئے. کتنی نسلیں ہو گئی گدھوں کی؟ اور سارے گدھے، سب کے سب گدھے، تمام جتنے بھی انبیاء کو ان کا شرف حاصل ہوا، انبیاء کا ان کو، تو وہ ان کی سواری بنے تھے. سارے کے سارے گدھے کون بنے تھے بولو؟ انبیاء کی. اے آقا، میرے دادا کی نسل میں کوئی اور نہیں رہا، صرف میں ہی رہا، اور آپ بھی آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں. آقا، پیارے آقا، دل چاہتا ہے آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں اور میں آپ کی سواری بن جاؤں. جی. نبی بولے، تمہارا نام کیا؟ تو وہ کہنے لگا، یزید ابن شہاب. اس گدھے کا کیا نام تھا؟ یزید ابن، یعنی شہاب کا بیٹا یزید. وہ کالے رنگ کا تھا. کہنے لگا، آقا، میں آپ کی سواری بننا چاہتا ہوں. اور تم تو یار قصور پور، کیا بستور، سمجھے؟ تم تو یار انسان ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، محبت میں یہ سب کیا ہے؟ اگر آقا راضی ہو گئے تو بیڑا پار. بے شک. سبحان اللہ. وہ کہنے لگا، آقا، آپ کی سواری بننا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے، بن جاؤ، مگر تم کس کے یہاں رہتے تھے؟ کہا، میں یہودی کے یہاں رہتا تھا، وہ مجھے چابک سے مارتا تھا، میں اسے بٹھاتا نہیں تھا، گرا دیا کرتا تھا، مگر آج سے میں آپ کی سواری بنوں گا. میرے نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے، مگر تمہارا نام یزید ابن شہاب نہیں، آج کے بعد تمہارا نام یعفور ہوگا. کیا نام ہوگا؟ گن کے مت دو ایسے ہی. ٹھیک ہے، بچہ ہے، بھولا ہے، اچھا ہے، اللہ نصیب اچھا کرے. آمین.
اب جو اس نے اپنے چچا کا اور ابا کا سیکھا تو وہی تو کرے گا، وہ بھی آ گئے اس کا ابا۔ اور ہمارے یہاں دیکھو نوٹ دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، مگر طریقہ سنت سے ہٹا ہوا جی، طریقہ سنت نہیں ہے۔ آئیں گے لو 1 2 3، اس کا مطلب گن کے دے رہا ہو، یا تو میرا قرض آ رہا تاکہ زیادہ نہ پہنچ جائیں، یا پھر لوگوں کو دکھا کے دے رہے ہو، سچی بات ہے۔ تو دونوں چیزیں بیکار اور برباد۔ میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، قرضہ تو نہیں ہے، اب دکھانا اگر مطلب ہے تو نوٹ دکھا کے دو گا، کہ اگر نماز بھی دکھاوے کی پڑھو گے نا تو وہ بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ کچھ لوگ آتے ہیں، شاعر لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو اکٹھے کریں نوٹ، ایسے پھینک کے بھاگ گئے۔ میں تمہاری دعوت کروں اور چکن اور مٹن سب بناؤں، دسترخوان پہ تم بیٹھ جاؤ، ڈونگا اٹھا کے پھینک کے مار دوں، لو کھاؤ، کیسا لگے گا تمہیں؟ بولو، تہذیب کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ طریقہ بھی سیکھو، ایسے دو نا، اس انداز میں دو کہ دیکھ لینے والا بھی خوش ہو جائے، دینے والا بھی خوش ہو، پیارے انداز میں۔ دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے، یہ بھی ذہن۔ اب طریقہ کیا ہوگا بولو؟ سنت کا طریقہ ہوگا۔ سنو، اب اس گدھے کا نام کیا ہو گیا؟ یافور۔ وہ آقا کی سواری ہو گیا، آقا کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا، آقا اس پہ سوار ہوتے تھے۔ وہ یافور اتنا سمجھدار تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری میں آتا ہے، وہ یافور سے میرے نبی کام لیا کرتے تھے۔ کیسے؟ کہتے تھے یافور ذرا ابو بکر کو بلا کر کے لاؤ۔ کن کو بلا کر کے لاؤ؟ ارے بھائی جانور کے سامنے بین بجاتے رہو، پتہ چلے گا؟ بھینس کے سامنے بین بجاؤ، لہرے میں آئے گی کیا؟ بولو نا۔ لیکن وہ جانور ہو کر کے نبی کو سمجھتا تھا۔ میرے نبی فرماتے تھے جاؤ ابو بکر صدیق کو بلا کر کے لاؤ۔ وہ جاتا تھا ابو بکر صدیق، اگر 10 لوگوں میں کھڑے تو ان کو جا کر کے منہ لگا دیا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق سمجھ جاتے تھے نبی کی سواری آئی ہے، آقا بلا رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر وہاں نہیں ہوتے تھے نا تو ان کے دروازے پہ جا کر کے منہ مارتا تھا، بلا کر کے لاتا تھا۔ میرے نبی کہتے تھے جاؤ عمر کو بلا کر کے لاؤ، جاؤ عثمان کو بلا کر کے لاؤ، جاؤ علی کو بلا کر کے لاؤ، جاؤ طلحہ زبیر ان لوگوں کو بلا کر کے لاؤ۔ مگر وہ جانور کیسے جانتا تھا کون کیا کیسا نام ہے؟ اللہ اللہ، کتنا پیار کرنے والا جانور، ذرا سنو اس کا ذکر آتا ہے۔ اب اگر عالموں سے پوچھو کیا جانور جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تو علماء یہ فرماتے ہاں کچھ جانور جنت میں جائیں گے۔ جو جانور جنت میں جائیں گے ان میں سے میرے نبی کی یہ سواری بھی جنت میں جائے گی۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اندازہ لگاؤ یار، جانور ہو کر کے اس نے جنت کما لی، اور ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ بس جلسے میں آ کے کھڑے، میری تھوڑی باتیں کڑوی بھی رہتی ہیں، معاف کرنا، ذرا سن لینا، مجھ سے ہنسنے کی زیادہ امید مت رکھنا۔ جلسے میں کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دیتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور اماں گھر میں تڑپ رہی ہے، سچی بات، ابا کا کہنا نہیں مانتا، بہنیں بیچاری جن کی شادی ہو گئی ہیں وہ تڑپ رہی ہیں، میرا بھائی بلانے آتا ہوگا، ایک فون نہیں کرتا ہے، فون بس موبائل لے لیا۔ بعض نوجوان پہ موبائل بالکل دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، پاگل، گھوروں پہ پڑا ہوا، پتہ نہیں کس کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ سچی بات ہے۔ اب معلوم ہے کس سے باتیں کرتا ہوگا، وہ تم خود جانتے ہو۔ ارے تم رہے بات کرنے پہ اگر آ جائیں تو ہماری بچیاں بھی کم نہیں ہیں۔ سچی بات۔ آج کے دور میں اگر 50 گھر ہیں نا تو 40 گھروں کی بیٹیوں پہ بڑے بڑے موبائل ملیں گے۔ بالکل سچی بات۔
मैं उनके अब्बा से पूछता हूँ, तुम पूछो उनके अब्बा से। ये बेटियों पे जो बड़े बड़े मोबाइल हैं, ये प्लॉटिंग चल रही है, इनकी कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, जो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। अरे सबको पता है। और माँ सुन ले, नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल्लाद, इल्म हासिल करो, माँ की गोद से गोर तक कब्र तक इल्म हासिल करो। अल्लाह अल्लाह सुनो, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। उसी की जवान बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर के कपड़ा कभी इधर को फेंक रही है, कभी इधर को, आधा घंटा इठला इठला करके बातें कर रही है। क्या ये माँ पागल है? पागल। इस माँ से पूछो, तेरी बेटी जवान इठला इठला करके किससे बातें कर रही है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? 1 घंटे से छत पे खड़े होकर के बातें चल रही है, मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है। माँ को सब पता है। अगर बाप काम से चला गया तो क्या इस माँ से पूछ गछ नहीं होगी? सच्ची बात है, बहुत अच्छा। क्या इस माँ से पूछ गछ नहीं होगी? बाप बेचारा कमा कमा के, क्योंकि खर्चे इतने बढ़ा लिए, अब वो हलाल कमाए हराम कमाए, सट्टा खेले, जुआ खेले, किसी का गला दबा दे, किसी के पैसे मार ले, समझे, चाहे पुड़िये बेच ले, पुड़िये समझ रहा, इसमें ये सारी चीजें कर ले। अब खर्चे इतने बढ़ गए, कहां से लाएंगे? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो ये माए मेरी बहन जो यहाँ पर आई है, एक हदीस सुनते चले जाओ, तुम भी हदीस सुन लो। पहले उससे पहले दूसरी बताऊं, मेरे नबी बयान कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, मुझे अभी याद आई मुझे ये बात। तो नबी बयान करते करते, तकरीर करते करते बोले, सुनो, अगर जिसकी 3 बेटियां, क्या हो बोलो, 3 बेटी, और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, उनकी शादी हो जाए तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। अब यार कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी 1 होगी, कुछ ऐसे भी जिनकी 2। उनमें से एक सहाबी उधर कहीं से खड़े हुए मजमे से और कहने लगे, आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? यार कितना प्यारा अंदाज था। का आका इजाजत हो तो पूछ लूं? मेरे आका समझ तो गए क्या पूछना चाहता है, मगर उसी की जबानी सुनना चाह रहे थे। बोले पूछो। वो कहने लगा, आका 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार है, और अगर किसी की 2 बेटियां हो, 3 बेटियां ना हो, 2 बेटियां हो, उसका क्या होगा? तो नबी ने फरमाया, सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। एक कोने से और खड़े हो गए, कहने लगे, आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। जब भी अगर कुछ मांगा, जब भी तलब किया, कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। आका इतना बता दे, क्या मैं भी अपनी फरियाद आपकी बारगाह में रख सकता हूँ? मेरे नबी कहने लगे, हाँ बोलो, आप भी बोलो, क्या कहते हो? वो कहने लगे, आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो क्या होगा? किसी की 2 नहीं, 3 नहीं, अगर 1 बेटी हो तो? नबी मुस्कुरा करके बोले, अगर अल्लाह जिसको 1 बेटी दे और वो उसकी सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेटियों की वजह से जन्नत। तुम्हारे दिल में एक बात आ रही होगी कि अगर किसी की बेटी ना हो तो? जी, ये भी तो बात आ रही होगी ना। तो वो मैं बता दूं, वो हदीस वहीं रुक गई। वो अब बंद कर लो ना, लाइव सुन लो डायरेक्ट। मेरी तकरीर मेरे सामने सुन रहा बंदा। अब एकदम लाइव सुनो ना, तवज्जो, ताकि मैं इधर आदर ना हो जाऊं। अगर जिसकी कोई बेटी ना हो तो किसी गरीब की बेटी लेके पाल लो, उसकी सही परवरिश कर दो, शादी करा दो, वो भी जन्नत का हकदार है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? सुनो, आका फरमाते हैं, अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात। ये जो औरत
کرتی ہیں, چغلی کرتی ہیں. دو تین اکٹھی ہو گئی, تیری برائی میری برائی اس کی برائی. یہ کپڑے کہاں سے خریدیں, کون سی مارکیٹ سے لائی, اس کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو گیا اس کا برا ہو گیا, اس پہ ہوا ہے اس پہ جادو ہے. یہ ساری باتیں کرنے والی ہو. سنو سنو نبی فرماتے الصلاۃ علی نور علی الصراط ومن صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرتا. نبی فرماتے ہیں اگر جمعے کی نماز کے بعد جمعے کے دن اگر کوئی مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے غفر لہ ذنوب 80 عاما. اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. بہت اچھا ماشاءاللہ. مگر بعض بھائی بھی اگر دکانوں پہ بیٹھ جائیں گے, چوراہے پہ بیٹھ جائیں گے, کسی اچھے آدمی کے پاس جائیں گے تو اس سے دعائیں نہیں کرائیں گے, اس سے اچھی باتیں نہیں پوچھیں گے, نہیں لکھوائیں گے, نہیں کوٹ کریں گے. اور بہنوں کا بھی یہی عالم ہے. بعض تو نا صحیح بتا رہے ہیں, اس کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے. اللہ برکتیں فرمائے. منہ سے کیا آنے لگتی ہے؟ بدبو. اتنا جھوٹ بولتی ہے, اتنا جھوٹ, اور نئی نئی کچی بنا بنا کے پھینک رہی ہے. اللہ معاف فرمائے. نبی فرماتے اگر جس کی 3 بیٹیاں, 2 بیٹیاں, 1 بیٹی ہو اور وہ صحیح پرورش کر دے تو جنت کا حقدار. اب اس کے پلٹ پہ جو دوسری حدیث سنانے والا ہوں وہ سنو تاکہ پتہ تو چلے. پڑھ دو حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء. حدیث کا ترجمہ سنو. نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. کتنی طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے؟ 3 طرح. اور نبی مہر لگا دے تو کوئی پیر لے جائے گا, کوئی مفتی لے جائے گا, کوئی مولانا لے جائے گا؟ نہیں. بولو. اگر نبی جس کو منع کر دے, جس کو مہر لگا دے, کوئی مائی کلال لے جا سکتا ہے؟ اور نبی جس کو لے جائیں تو کوئی مائی کلال روک سکتا ہے؟ نہیں. بولو. تو یہ نبی فرما دے ثلاثہ 3 قسم کے لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جائیں گے. کون ہے؟ کھولوں؟ اب دیکھو کس کس کی پول کھلتی ہے. مجھے پتہ نہیں ہے بھائی, میں تو سب سے بڑا گنہگار اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. پتہ نہیں یار آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جو بہت پیارا ہو, اس کی ادائیں اللہ اور رسول کو پسند ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ 3 قسم کے لوگ ہیں. تھوڑا کھول رہا ہوں. مجھے پتہ نہیں ہے تمہارے کیا کرتوت ہیں, اور آپ کو پتہ نہیں ہے میرے کیا کرتوت ہیں. پتہ نہیں ہے نا, مگر میں کھول رہا ہوں. اگر کوئی ایسا ہو تو آج اس جلسے سے توبہ کر کے جانا, اور ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا کہ انہوں نے جلسہ کیا اور ہمیں پیغام ملا ہے. حالانکہ تمہارا مزاج ایسا, اگر میں چاہوں نا تو ہر 2 منٹ پہ تمہیں نا اشعار پڑھ کے خدا کے نعرے لگا کے خوب نوٹ اکٹھے کر لوں گا. سمجھو, خوب نوٹ اکٹھے کر لوں گا میں. مگر نہیں یار, چاہتا یہ ہوں کہ اپنے نانا کی کچھ باتیں تمہیں دے جاؤں جب آیا ہوں. سننا چاہ رہے ہو؟ نبی فرماتے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. نمبر 1. اچھا عورتیں سوچ رہی نا یہ مردوں کی باتیں چل رہی ہیں, عورتیں بھی اس میں داخل ہیں. لوگ جو لفظ ہے لوگ, اس میں عورتیں بھی آتی ہیں. 3 قسم کے لوگ. نمبر 1 العاق لوالدی. نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے.
जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता। नौजवानों, तुम मुझे कितने ही नोट दे दो, इनको नोट दे दो, किसी पीर को नोट दे दो, मेरे हाथ पांव दबा दो, किसी पीर के हाथ पांव दबा दो, किसी से दुआ करा लो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, एक की भी दुआ। और हाँ, अगर माँ बाप राजी हैं तो फिर ये काम करोगे तो हर तुम्हारा काम खुशबू देगा। तो पहला मैसेज क्या है? अब जिसकी वजह से तुम दुनिया में आए हो ना, माँ बाप की वजह से, उसका हक अदा करो। पहला मैसेज क्या है? समझ में आ रही बात? पहला हक क्या? बहुत सारे लोग, अगर ऐलान होता तो 5-5, 10-10 हजार रुपए खाली नाम के ऊपर, हाँ हमने चंदे में इतने दे दिए, कर लिए, और अम्मा 2 दिन से खांस रही है, 100 रुपए का उसे खमीरा ला के नहीं दे सकता, 100 रुपए की उसे दवा ला के नहीं दे सकता। समझे? अगर पीर साहब आ जाए तो उनके लिए चादर पे चादर बदली जा रही है, गद्दे बदले जा रहे हैं, सारी चीजें बदल रही, मुर्गे अंडे सब कुछ। अच्छी बात है, मेहमान नवाजी करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, करो, मगर अम्मा है, उसका 3 दिन से 8-8 दिन से बेचारी की चादर नहीं बदली गई है, उसके कपड़े नहीं बदले गए हैं, उसे कभी उसके मन का खाना नहीं दिया जा रहा। अरे जरा सोचो तो प्यारे, जिस नबी ने ये कहा है कि खुदा एक है, वही नबी फरमाते हैं, मालूम है क्या फरमाते हैं? अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं, उसका नबी भी नाराज और उसका खुदा भी नाराज। ये पहला सबक है तुम्हारा, पहला सबक, ये समझना पड़ेगा इस बात को। अच्छा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं? बोलो, चाहते हो नहीं चाहते हो? और भाई सभी चाहते हैं, इसीलिए मज़ार शरीफ पे जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाना चाहिए, मगर मज़ार शरीफ पे ना मर्दों को जाना चाहिए, औरतों को नहीं। सच्ची बात। समझ में आ रही बात? औरतों का मज़ारात पे जाना जायज़ नहीं, वो बात अलग है। तुम गन्ना छील ले और ये मज़ार के चक्कर मार रही है, तुम्हें तो लगा दिया ठिकाने से, तू जा खेत पे काम करने, और ये मज़ार पे चक्कर लगा रही। क्यों? इसके सर का दर्द ही नहीं जाता। जब तक मज़ार पे 2-3 चक्कर नहीं लगाएगी, लठ फेरो, अगर ऐसी कोई हो जो खाली ढचोकले मार रही है। पूरे हिंदुस्तान के जिन्नात इन्हीं औरतों को चिपट गए। जिन्नात को कोई और काम नहीं रहा क्या यार? जो कभी घर से नहीं निकली, जो कभी बाहर नहीं निकली, वो भी हू कर दी रही, हू कर रही। अरे क्या मुसीबत है ये? पहले की औरतें कितना काम करती थी। तो औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं, मर्दों का जायज है, तुम जाया करो। मगर मैं जो बता रहा था, बोलो जाओगे, एक बार गए, ऐसी है खानका ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। वो बारगाह कौन सी है, वो खानका कौन सी है? सुन लो, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है। अगर माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप राजी हो जाए तो लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे, तो अल्लाह की कसम नबी फरमाते, आका फरमाते, कोई ऐसा वैसा मौलाना नहीं, आका फरमाते हैं, दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। असली चीजें सब खत्म कर दी, अल्लाह बरकतें फरमाए। असली चीजें क्या कर दी? सब खत्म कर दी, सब फुरुआत पे भागे फिर रहे हैं। अभी जुलूस मोहम्मदी इंशाअल्लाह निकालेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोला, इंशाअल्लाह बोला, और निकालना चाहिए, ये हमारे आका का। मगर कुछ नौजवान ऐसे हैं ना, अल्लाह माफ फरमाए, जब जुलूस में जाते हैं, हरी पट्टी बांध ली है, झंडा ले लिया, तो बस निकाल के जा रहे हैं। छतों पे लड़कियां खड़ी हैं, औरतें खड़ी हैं, तो जहां पे लड़कियां औरतें खड़ी हैं वहीं पे ज्यादा कूदता ही है, सच्ची बात। और वहीं पे नारे लगाता कि नारे तकबीर, झंडे